السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب اقبال۔ آپ سن رہے ہیں مسجد غوبہ چینل سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کے مسائل۔ یقین مانیے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں حافظ عبدالصمد محمدی۔ ہم حافظ عبدالصمد محمدی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ جو پھر سے انہوں نے قیمتی وقت ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے دیا۔ تو چلیے آج کے عنوان پہ ہم ان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ چلیے پہلا سوال، روزہ کب سے رکھنا چاہیے؟ رمضان کا چاند دیکھنے یا چاند دیکھے جانے کی معتبر شہادت ملنے یا شعبان کے 30 دن پورے ہونے پر رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرے اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد رمضان کے روزے رکھنا بند کرے۔ اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائے، ابر آ جائے، چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کے دنوں کی گنتی 30 پوری کرو۔ یہاں ایک بات وضاحت کرنے کے قابل ہے کہ شک کی بنیاد پر یا احتیاطاً رمضان سے ایک دن یا ایک دو روز پہلے روزہ رکھنا شروع کرنا یہ حرام ہے۔ روزہ رکھنا یہ حرام ہے، حدیثوں میں اس کی سخت ممانعت آئی ہوئی ہے۔ اور ہمارے لوگوں کا، چینل والوں کا اور میری طرف سے دوسرا سوال یہ ہے، روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ دیگر عبادتوں کی طرح روزے کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ نیت رات ہی میں طلوع فجر سے پہلے کر لینی چاہیے، ورنہ روزہ درست نہ ہوگا، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اسی بات کی صراحت آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ بیہقی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ درست نہ ہوگا۔ یہاں ایک بات وضاحت کرنے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ نیت کا مقام دل ہے اور دل ہی سے نیت کی جاتی ہے، اس لیے کہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ بدعت ہے۔ کسی بھی صحیح احادیث سے نیت کے الفاظ ادا کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ جس شخص کو روزہ رکھنا ہے اسے رات ہی میں صرف دل میں ارادہ کر لینا چاہیے کہ کل روزہ رکھوں گا۔ آج کا تیسرا اور آخری سوال، سحری اور افطار کا کیا وقت ہونا چاہیے؟ ذرا غور کریے حدیثوں کے ذریعے سے۔ روزے کا وقت طلوع فجر سے سورج ڈوبنے تک ہے، اس لیے کہ روزہ دار کو ان اوقات میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت کریمہ میں سفید و سیاہ دھاگے سے صبح صادق مراد ہے، یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ یہاں ایک بات وضاحت کے قابل ہے کہ سحری بند کرنے میں طلوع فجر اور روزہ افطار کرنے میں سورج ڈوبنے کا اصل اعتبار ہے۔ ویسے فجر کی اذان سے 10-5 منٹ پہلے ہی سحری سے فارغ ہو جانا، کھانا پینا بند کر دینا یہ مناسب ہے، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد بطور احتیاط افطار میں تاخیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رحمتوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نوازے، آمین۔
الحمدللہ آج کا سوال اور جواب کا سیشن یہیں ختم کرتے ہیں۔ آج کے اس عنوان پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سننے کو ملا۔ انشاءاللہ عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات کریں گے نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔